محترم استاد، میں آپ کے دل کے اندر عشق مصطفیٰ کا چراغ روشن کرنے کے لیے آیا ہوں. بس ایک بات آپ کے ذہن کے حوالے اور کرنا چاہتا ہوں. شاید جو لوگ گئے واپس آ جائیں اور واپس آنے کے بعد نبی کا میلاد سنیں. یار ہم یہاں نبی کا میلاد سننے کے لیے آئے ہیں, نبی کی محفل منانے کے لیے آئے ہیں, نبی کا ذکر کرنے کے لیے آئے ہیں, نبی کا نام لینے کے لیے آئے ہیں. لیکن لوگوں آؤ دیکھو, ایک افواہ کے ذریعے ہم لوٹ کر چلے گئے ہیں. اب آنے کا دل نہیں کرتا ہے. یار تمہارے گھر میں ذکر مصطفیٰ نہیں ہو رہا ہے, تمہارے گھر میں نبی کی محفل نہیں ہے, اپنے گھروں میں بیٹھنے والے. بس میرے سوال کا جواب تمہارے پاس ہو, اپنے گھروں میں بیٹھے رہنا. اللہ اللہ ایک رئیس آدمی جو ہے, ایک مالدار آدمی جو ہے, نبی کے شہر میں جاتا ہے, نبی کے دیار میں جاتا ہے, نبی کی بارگاہ میں جاتا ہے اور غربت خضرا کے سامنے بیٹھ کر جو ہے اپنے دامن کو پھیلانے کے بعد عریضہ پیش کرتا, یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں آ گیا ہو, آپ کے نواسوں کی خیرات لینے کے لیے آ گیا ہو, آپ کے بچوں کی خیرات لینے کے لیے آ گیا ہو. اسی وقت ایک چھوٹا بچہ آتا ہے, آنے کے بعد اس مالدار سے کہتا ہے, اس بڑے آدمی سے کہتا ہے, نبی پاک کے نام پر کچھ عطا کر دے, خدا کے نام پر کچھ دے دے. اللہ اللہ یہ رئیس آدمی مڑ کر دیکھتا ہے, وہ کوئی 7 سالہ بچہ ہے, اپنے ہاتھ کو پھیلا کر کچھ مانگ رہا ہے, اپنے ہاتھ کو پھیلا کر کچھ کہہ رہا ہے. اس رئیس آدمی کو ترس آتا ہے, مالدار آدمی کو ترس آتا ہے. ترس آنے کے بعد کہتا ہے, اے میرے بچے تجھے دینے کے لیے میرے پاس کیا ہے, میں اس در کا خود بھکاری بن کر آیا ہوں, میں تو یہاں نواسوں کی خیرات لینے کے لیے آیا ہوں. اسی در سے ہم پلا کرتے ہیں, اسی در سے ٹکڑے لینے کے لیے آئے ہیں. لیکن چھوٹے بچے میرا ایک معاملہ تیرے لیے ہے, میری ایک بات تیرے لیے ہے, میں تجھ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں. بچے نے کہا کیا کہنا چاہتے ہیں, کہا کہنا یہ چاہتا ہوں تو میرے ساتھ چل, میرے شہر چل, تو میرے ساتھ میرے ملک چل, تیرے لیے کھانے کا انتظام ہوگا, تیرے لیے رہنے کا انتظام ہوگا, تیرے لیے سونے کا انتظام ہوگا, تیرے لیے کھانے کا انتظام ہوگا, تیرے لیے پینے کا انتظام ہوگا, تیرے لیے کھلونے کا بھی انتظام ہوگا, تیرے لیے جھولے کا بھی انتظام ہوگا, تیرے لیے کتابوں کا انتظام ہوگا, تیرے لیے پڑھنے کا انتظام ہوگا, تیرے لیے ساری سہولیتیں ہوگی. اگر تو میرے ساتھ چلے گا مجھے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہیں پڑے گا, کسی سے بھیک مانگنا نہیں پڑے گا, کسی کے پاس جانا نہیں پڑے گا. اللہ اللہ وہ بچہ بول پڑتا ہے, وہ بچہ کہہ پڑتا ہے, وہ بچہ بول پڑتا ہے, آپ مجھے بتائے گا آپ کیا مال بھی مل جائے گا, آپ کیا اسباب بھی مل جائے گا, آپ کیا کھلونے بھی مل جائے گے, آپ کیا کتاب بھی مل جائے گی, آپ کیا کمرہ بھی مل جائے گا, آپ کیا سہولیت بھی مل جائے گی, آپ کیا گاڑی بھی مل جائے گی. ارے آپ کے ہاتھ دنیا کا عیش و آرام بھی مل جائے گا, لیکن مجھے یہ بتائے کہ آپ کیا نبی کا شہر بھی مل جائے گا, کہ آپ کیا نبی کا خلوت بھی مل جائے گا, کہ آپ کیا نبی کی بارگاہ بھی مل جائے گی, کہ آپ کیا نبی کی چاہیے مبارک بھی مل جائے گی, کہ آپ کیا نبی کا انتصار بھی مل جائے گا. کہتے کہتے بچہ رونے لگتا ہے, کہتا سنو دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا گوارا ہے, بھوکے مرنا گوارا ہے, اپنے پیٹ میں جو ہے پتھر باندھ کر زندگی گزارنا گوارا ہے, لیکن اپنے نبی کا شہر چھوڑنا گوارا نہیں ہے, اپنے نبی کا دیار چھوڑنا گوارا نہیں ہے, اپنے نبی کی بارگاہ چھوڑنا گوارا نہیں ہے. اے لوگوں سنو, اس نے کہا بھوک سے مرنا تو گوارا ہے, لیکن نبی کی بارگاہ سے دور جانا گوارا نہیں. کیا آج اس سے بھی ہماری بری نوبت آ گئی ہے؟ وہ چھوٹا بچہ کہتا بھوکوں مرنا گوارا ہے. اگر گھر میں چوری بھی ہوگی نا تو انسان بھوکے نہیں مرے گا, اس کے کھانے کا انتظام ہو جائے گا. لیکن بچہ چھوٹا سا کہتا ہے کہ مجھے بھوکے مرنا گوارا ہے, لیکن نبی کا شہر چھوڑنا گوارا نہیں, نبی کا دیار چھوڑنا گوارا نہیں ہے, نبی کی بارگاہ سے دور جانا گوارا نہیں ہے. آج لوگ نبی کی محفل سے دور جاتے ہیں اور سوچتے ہیں
ہم جائیں گے تو نبی کی محفل کیسے ہوگی؟ یار نبی کی محفل ہماری محتاج نہیں ہے. آؤ دیکھو نبی کی محفل کس نے منایا ہے, نبی کا ذکر کس نے کیا ہے. یار جس کا ذکر کرنے کے لیے آج ہم اکٹھا ہوئے ہیں, اس کا ذکر تب سے ہے جب یہ دنیا نہیں تھی, اور جب یہ دنیا نہیں ہوگی تب بھی نبی کا ذکر ہوگا. اللہ اللہ رب تبارک و تعالی نے کبھی آدم علیہ السلام کو بھیجا, کبھی شیش علیہ السلام کو بھیجا, کبھی داؤد علیہ السلام کو بھیجا, کبھی نوح علیہ السلام کو بھیجا, کبھی لوط علیہ السلام کو بھیجا, کبھی زکریا علیہ السلام کو بھیجا. 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کو بھیجا. سارے نبی جس کے آنے کی خبر دے رہے تھے, سارے نبی جس کے بارے میں آنے کے بارے میں بتا رہے تھے, سارے نبی جس کے آنے کی خبر دے رہے تھے. اللہ اللہ حضرت آدم آئے ہیں, یہی کہا ہے میں تو آ گیا ہوں لیکن آنے والا آئے گا. حضرت شیش آئے ہیں, یہی کہا ہے میں تو آ گیا ہوں لیکن آنے والا آئے گا. حضرت نوح آئے ہیں, یہی کہا ہے میں تو آ گیا ہوں لیکن آنے والا آئے گا. حضرت یعقوب آئے ہیں, یہی کہا ہے میں تو آ گیا ہوں آنے والا آئے گا. حضرت لوط آئے ہیں, یہی کہا ہے میں تو آ گیا ہوں آنے والا آئے گا. حضرت ابراہیم آئے ہیں, یہی کہا ہے میں تو آ گیا ہوں آنے والا آئے گا. حضرت اسماعیل آئے ہیں, یہی کہا ہے میں تو آ گیا ہوں آنے والا آئے گا. حضرت یحییٰ آئے ہیں, یہی کہا ہے میں تو آ گیا ہوں آنے والا آئے گا. حضرت زکریا آئے ہیں, یہی کہا ہے میں تو آ گیا ہوں آنے والا آئے گا. حضرت دانیال آئے ہیں, یہی کہا ہے میں تو آ گیا ہوں آنے والا آئے گا. حضرت سلیمان آئے ہیں, یہی کہا ہے میں تو آ گیا ہوں آنے والا آئے گا. حضرت یوسف آئے ہیں, یہی کہا ہے میں تو آ گیا ہوں آنے والا آئے گا. حضرت لوط آئے ہیں, یہی کہا ہے میں تو آ گیا ہوں آنے والا آئے گا. حضرت موسیٰ آئے ہیں, یہی کہا ہے میں تو آ گیا ہوں آنے والا آئے گا. حضرت عیسیٰ آئے ہیں, یہی کہا ہے میں تو آ گیا ہوں آنے والا آئے گا. ارے جس کے آنے کی خبر کبھی آدم نے دیا ہے, کبھی شیش نے دیا ہے, کبھی داؤد نے دیا ہے, کبھی سلیمان نے دیا ہے, کبھی یعقوب نے دیا ہے, کبھی یوسف نے دیا ہے, کبھی یونس نے دیا ہے, کبھی موسیٰ نے دیا ہے, کبھی عیسیٰ نے دیا ہے. ارے سارے نبیوں نے اس کے آنے کی خبر دیا ہے, سارے نبیوں نے اس کے آنے کے بارے میں بتایا ہے کہ جس کے لیے زمین بنی ہے وہ آنے والا آئے گا, اس کے لیے آسمان بنا ہے وہ آنے والا آئے گا, اس کے لیے بیت المعمور بنا ہے وہ آنے والا آئے گا, اس کے لیے سدرۃ المنتہا بنا ہے وہ آنے والا آئے گا, اس کے لیے چاند کی چاندنی ہے وہ آنے والا آئے گا, اس کے لیے سورج کی چمک ہے وہ آنے والا آئے گا, اس کے لیے دریا کی روانی ہے وہ آنے والا آئے گا, اس کے لیے پھولوں کی خوشبو ہے وہ آنے والا آئے گا, اس کے لیے چاند کی چاندنی ہے وہ آنے والا آئے گا, اس کے لیے دریا کی روانی ہے وہ آنے والا آئے گا, اس کے لیے زمین کی پستی ہے وہ آنے والا آئے گا, اس کے لیے آسمان کی بلندی ہے وہ آنے والا آئے گا. یہ ساری کائنات جس کے لیے ہے وہ آنے والا آئے گا. نبیوں کی جماعت جس کے لیے ہے وہ آنے والا آئے گا, رسولوں کی جماعت جس کے لیے ہے وہ آنے والا آئے گا, یہ خشک و تر جس کے لیے ہے وہ آنے والا آئے گا, یہ جن و بشر جس کے لیے ہے وہ آنے والا آئے گا, یہ بحر و بر جس کے لیے ہے وہ آنے والا آئے گا, یہ ساری کائنات جس کے لیے ہے وہ آنے والا آئے گا. ارے جس کے بارے میں بریلی کے امام نے کہا ہے زمین و سما ہے تمہارے لیے, مکین و مکا ہے تمہارے لیے, چنین و چنا ہے تمہارے لیے, بنے دو جہاں یہ تمہارے لیے, بدن میں یہ جا ہے تمہارے لیے, دہن میں سما ہے تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. ارے جس کے لیے یہ ساری کائنات بنی ہے, ہر آنے والے نے, ہر پیغمبر نے, ہر میسنجر نے, ہر پروفیٹ نے, ہر دودھ نے یہی کہا تھا وہ آنے والا آئے گا. لیکن جب وہ آمنہ کا لال, جب عبداللہ کا لختے جگر, جب وہ آمنہ کا نور نظر, جب 12ویں تاریخ کو ماہ ربیع الاول میں جمعہ صادق میں دنیا میں تشریف لایا, اب کسی نے نہ کہا کہ آنے والا آئے گا, سب نے ایک زبان کر کہا کہ نور والا آیا ہے. سب نے کہا, سب نے بولا آنے والا آئے گا, آنے والا آئے گا. لیکن جب وہ آمنہ کا لال آیا, اب کسی نے نہ کہا کہ آنے والا آئے گا, سب نے ایک زبان کیا کہا, نور والا آیا ہے.
ایسے نہیں، سارے لوگ اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے میرے ساتھ کہیں، نور والا آیا ہے، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، دیکھو سارے عالم میں کیسا نور چھایا ہے، الصلاۃ السلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ السلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ السلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ السلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ السلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ سنتے جائیں، بس ایک آخری بات سنیں، اس کے بعد میں اپنی جگہ لیتا ہوں۔ آج کچھ لوگ نبی کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، ایسی ایسی نازیبا باتیں بولتے ہیں، ایسے ایسے کلمات بولتے ہیں کہ سن کر کان پھٹنے کو آتا ہے۔ کس وجہ سے؟ ان کا مشن کیا ہے، ان کا مقصد کیا ہے؟ یار جس نبی کے تاریخ میں مکمل قرآن نازل ہوا، ایسے لوگوں کہنے سے کیا نبی کی شان گھٹ جائے گی کیا؟ تم رات دن چیختے رہو، نبی کی عزت پر ایک حرف کے برابر بھی جو ہے کوئی معاملہ نہیں ہے۔ یار آج لوگ کہتے ہیں ہم نبی کی تعریف کرتے ہیں، کوئی برائی کرتا ہے؟ یار میرے نبی کی دنیا میں پیدائش سے تقریباً 550 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے میسنجر ہیں، اپنے چاہنے والوں کو بیٹھا کر، اپنے ماننے والوں کو بیٹھا کر، اپنے محبت کرنے والوں کو بیٹھا کر، اپنے پیروکاروں کو بیٹھا کر کہتے ہیں اے لوگو ان قریب میں دنیا سے روپوش ہونے والا ہوں، ان قریب میں دنیا سے جانے والا ہوں، لیکن ایک نبی آئے گا، ایک رسول آئے گا۔ چاہنے والے کہتے ہیں، ماننے والے کہتے ہیں اے عیسیٰ علیہ السلام بتائیے نا، اللہ نے آپ کو وہ خوبی دیا ہے جو لوگ گھروں میں چھپ کر کھاتے ہیں، آپ چہرہ دیکھ کے بتا دیا کرتے ہیں، کوڑی پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، کوڑی کا کوڑ ٹھیک ہو جاتا ہے، اندھے کے اوپر ہاتھ پھیرتے ہیں، آنکھوں میں روشنی آ جاتی ہے، مردے کو لات مار دیا کرتے ہیں، مردہ زندہ ہو جاتا ہے۔ آپ کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا فرمایا ہے، کیا آنے والا نبی جو ہے شان میں آپ سے زیادہ ہوگا؟ کیا آنے والا نبی جو ہے اب مرتبے میں آپ سے زیادہ ہوگا؟ کیا آنے والا نبی جو ہے رتبے میں آپ سے زیادہ ہوگا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اس نبی کے شان کے بارے میں سوال کرتے ہو، اس نبی کے مقام کے بارے میں سوال کرتے ہو، ارے آنے والے نبی کی شان یہ ہے، ان کا مقام یہ ہے، ان کا مرتبہ یہ ہے کہ اگر آمنہ کے لختے جگر کے جوتے کا بننا جو ہے اگر مریم کے بیٹے کو باندھنا نصیب ہو جائے تو مریم کا بیٹا اپنے آپ کو مقدر کا سکندر سمجھے گا۔ ایسے لوگوں کے بکواس کرنے سے کیا میرے نبی کی شان گھٹ جائے گی؟ اس کے بارے میں حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں اگر نبی کے جوتے کا بندھنا باندھنا مجھے نصیب ہو جائے تو میں اپنے آپ کو مقدر کا سکندر سمجھوں گا۔ ایسے میں ہمیں کرنا کیا ہے؟ بس یہ آخری میسج لے کر جائیں۔ مجھے پتا ہے کنڈیشن کچھ ایسی بنی ہوئی ہے کہ مجھے بھی اٹھ کے جانا ہے اور آپ کو احسان بھائی کو سننا ہے۔ میں سمجھ رہا ہوں کہ ماحول تھوڑا منتشر ہو گیا، لیکن میں ایک ذہن دے کر جاؤں گا، جلسے کا ایک پیغام دے کر جاؤں گا، ایک سوچ دے کر جاؤں گا۔ سنیں ایسے لوگ گستاخیاں کیوں کرتے ہیں؟ ایسے لوگ زبانیں کیوں کھولتے ہیں؟ اس کا ذمہ دار کوئی اور نہیں بلکہ اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں۔ کوئی گستاخی کیا، مسلمان جوش میں آ گیا، جذبات میں آ گیا، روڈوں پہ نکل کر قانون اپنے ہاتھ میں لیا، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ گھر سے بے گھر ہو گیا، گرفتار ہو گیا، بیٹا ماں باپ سے، ماں باپ بیٹا سے دور ہو گیا۔ یہ کرنے سے کیا ملتا ہے؟ قانون کو اپنے ہاتھ میں مت لیجئے، بلکہ احتجاج کریں سلیقے کے ساتھ۔ اگر احتجاج کے لیے نکلیں تو اپنے درمیان دیکھیں کون ہے کون نہیں ہے،
اور جب احتجاج کے لیے جائیں شانتی پوروک اپنی بات حکومت ہند تک پہنچائیں، ذمہ دار تک پہنچائیں، اور پہنچانے کے بعد سب سے بڑا کام کیا کرنا ہے؟ جن سے ان گستاخوں کے منہ پر جوتے پڑ جائیں، اپنے کریکٹر کو اچھا کرنا ہے، اپنے کریکٹر کو بہتر بنانا ہے، اپنے اعمال کو بہتر بنانا ہے۔ اگر کوئی فالتو گھومتا ہے اسے بند کرنا ہوگا، کوئی محلوں کے چکر لگاتا ہے رکنا ہوگا، کوئی بیجا دکانوں پہ بیٹھ کے گپ سلاکے کرتا ہے اسے بند کرنا ہوگا۔ تمہارے زندگی کا مقصد یہ ہے کہ پڑھو نوکری کرو، اگر پڑھ کے نوکری نہیں کر سکتے اپنا کاروبار کرو، اپنا وقت کاروبار میں بتاؤ اور وقت نکال کر اپنے رب کی عبادت کرو، اپنے نبی سے محبت کرو۔ تمہارے رہن سہن کو دیکھ کر، تمہارے چلنے پھرنے کو دیکھ کر، تمہارے کھانے پینے کو دیکھ کر، تمہارے زندگی کو دیکھ کر، تمہاری پاکیزگی کو دیکھ کر، تمہارے پردے کو دیکھ کر، تمہاری ایمانداری کو دیکھ کر، تمہارے اخلاق کو دیکھ کر، تمہارے کردار کو دیکھ کر، تمہارے کریکٹر کو دیکھ کر، تمہاری زندگی کو دیکھ کر، تمہاری محبت کو دیکھ کر، ارے دنیا بولنے پہ مجبور ہو جائے ہم کسی کی بات نہ مانیں گے۔ ارے جب 1400 سال کے بعد نبی کے غلاموں کے کریکٹر کا یہ حال ہے تو مدینے کے سلطان کے کریکٹر کا حال ہے۔ جب 1400 سال کے بعد نبی کے غلاموں کے کریکٹر کا حال یہ ہے تو نبی کے کریکٹر کا حال کیا ہوگا؟ نبی کی تازگی کا حال کیا ہوگا؟ نبی کے اخلاق کا حال کیا ہوگا؟ اپنی سوچ پیدا کریں۔ یہ میری ماں بہنیں بیٹھی ہیں، آج میری ماں بہنوں کا حال کیا ہے؟ یہ موبائل کے ذریعے، یہ دنیاوی محبت میں پڑھ کر، یہ دنیاوی لذتوں میں پڑھ کر اللہ اللہ باپ سے زیادہ محبت کرنے والا کوئی نہیں، ماں سے زیادہ محبت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ دنیا اس بھوکے بھیڑیے کی طرح ہے جو تمہیں نگلنے کے لیے تیار ہے، تمہاری عصمتوں کو لوٹنے کے لیے تیار ہے۔ خدا را کنی سے فاطمہ بن جاؤ، پردے کا خیال کرو۔ یہ حسن کی تازگی 10-20 سال رہ جائے گی، لیکن وہ آخرت کی زندگی جو ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے گی۔ میرے نوجوانوں ہاتھ جوڑ کر کہہ رہا ہوں، یہ جو تم موبائلیں چلا رہے ہو نا، یہ رات کے 12 بجے تک جو چیٹنگ اور تصویریں ایسی ایسی دیکھ رہے ہو نا، اسے کوئی دیکھے نہ دیکھے وہ رب کائنات دیکھ رہا ہے، وہ رب کردگار دیکھ رہا ہے۔ اگر تمہارا دل پاکیزگی میں گزر رہا ہے نا تو اپنی راتیں بھی پاکیزگی میں گزارو۔ میری ماں بہنوں سنو، تم تنہے تنہا موبائل نہیں چلا رہی ہو، تمہاری انگلیاں جب موبائلوں پہ پڑتی ہیں نا، ان موبائلوں کے درمیان تمہارے باپ کی عزت بھی ہے، تمہاری ماں کی محبت بھی ہے، تمہارے فیملی کا غرور بھی ہے، تمہارے باپ کی پگڑی کی لاج بھی ہے۔ خدا کے لیے آج یہ موبائل تباہی لے کر ہمارے گھروں میں آ گیا۔ عشق اور محبت کے نام پر وہ ننگا ناچ ناچا جا رہا ہے، وہ تماشا کیا جا رہا ہے کہ کہیں باپ کی بے بسی تڑپ رہی ہے، کہیں ماں کی محبت بے چین ہو رہی ہے۔ خدا را کہنا چاہتا ہوں، اس طرح بنے کہ دنیا میں رہے تو لوگ تمہیں اچھا کہے، قبر میں جائے تو فرشتے تمہیں اچھا کہے، اور وہ رب اس کا رسول تمہیں اچھا کہہ دے تو تمہاری دنیا اور آخرت دونوں کامیاب ہو جائے۔ یہ نبی کے شان پہ گستاخی کرنے والے
اسلام کو بدنام کرنے والے یہ کوششیں کرتے رہیں گے، سر پٹکتے پٹکتے مر جائیں گے، لیکن اسلام کا بال بھی بیکا نہیں کر پائیں گے۔ بس کرنا یہ ہے کہ تمہیں لوفروں کی طرح شکل نہیں بنانا ہے۔ بازار میں چلو تمہاری نگاہیں نیچی رہے، بازاروں میں نگاہیں کیا نیچی کر کے چلیں گے؟ اپنے محلے دوسرے کے محلے میں کوئی لڑکی دکھ جائے نا، 10 مرتبہ آوارہ کی طرح گاڑیاں دوڑاتے ہوئے جاتے ہیں۔ اللہ اللہ میری ماں بہنوں بتاؤ، آج سج دھج کے نکلتی کوئی ہمیں دیکھے، یارو کل خدا کو کیا چہرہ دکھاؤ گے؟ تم چلو اس طرح نگاہیں نیچی کر کے کہ دنیا بولنے پہ مجبور ہو جائے۔ جب نبی کے غلام کا چلنا ایسا ہے تو نبی کا حال کیا ہوگا؟ میری ماں بہنوں پردے کا خیال ایسا رکھو کہ دنیا بولنے پہ مجبور ہو جائے۔ جب نبی کی امت کی بیٹیوں کا یہ حال ہے تو نبی کی بیٹی کا حال کیا ہوگا؟ اپنے زندگی کو بہتر ہم بنا سکتے ہیں، اپنی زندگی کو اچھا بنا سکتے ہیں۔ ہمیں دوسرے کو نہیں دیکھنا ہے، ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے، ہمیں اپنے آپ کو بہتر بنانا ہے۔ اور بس ایک آخری بات ہے کہ میں آپ سے رخصت ہو رہا ہوں کہ میں یہ بولنا کیوں بتانا چاہتا ہوں، کیوں ضرورت ہے۔ آج آپ کا دل غمزدہ ہوتا ہے نا، ایک کہنے والے نے کیا کہہ دیا، ایک بولنے والے نے کیا بول دیا۔ میرے بھائی غلط ہر مذہب میں پائے جاتے ہیں، لیکن اگر ہم بھی دوسرے کے مذہب کو غلط کہیں گے تو ہم میں اس کا فرق کیا ہے؟ اگر ہم بھی گالی گلوچ کریں گے، ہم بھی مار پیٹ کریں گے، ہم بھی ہردنگ مچائیں گے تو ہم میں ان میں فرق کیا رہے گا؟ تو ہمیں فرق پیدا کرنا ہے۔ ہاں ایک کام کرنا ہے، نبی کی محبت میں تمہیں اپنے آپ کو نیک بنانا ہے، اپنے آپ کو اچھا بنانا ہے کہ دنیا بولنے پہ مجبور ہو جائے۔ لوگ کہتے ہیں یار اس نے ایک نے کہہ دیا ہے، لوگ سنیں گے تو کیا کہیں گے؟ لوگ بولیں گے سنیں گے تو کیا کہیں گے؟ یار اس کے بولنے کی اتنی فکر ہے نا، لیکن تمہارے کریکٹر سے جو نقصان ہو رہا ہے، تمہارے اعمال سے جو نقصان ہو رہا ہے، کبھی تم نے سوچا ہے کہ تمہارے 4 بچے ہیں نا، اپنے ایک بیٹے کو ڈاکٹر بناؤ، ایک کو دنیا دار بناؤ، لیکن ایک کو حافظ قرآن بنا دو، ایک کو عالم دین بنا دو جو تمہارے گھر میں دینی ماحول پیدا کرے، جو تمہارے مرنے کے بعد نماز جنازہ پڑھے، تمہارے گھر والوں کے لیے دعائیں مغفرت کرے۔ اسے اتنا قابل بنا دو کہ جب تمہارا ماں تمہاری باپ زمین پر رہے تو باقی کام آئے، لیکن جب وہ زمین کے نیچے جائے تو 3 بھائی پیچھے ہو کے حافظ قرآن کو عالم دین کو آگے کر دیں کہ دنیا میں اپنے ماں باپ کا خیال کرنا یہ ہمارا کام تھا، اب ان کے مغفرت کی دعا کرنا آپ کا کام ہے۔ اپنی گھروں میں ایسے ماحول بناؤ۔ بڑی ضروری بات ہے کہ ایک ویڈیو پھیلی، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے؟ ایک ادھیکاری انٹرویو کے ذریعے باتیں کر رہا تھا اور باتیں کرتے کرتے اس نے ایک بات کا ذکر کر دیا۔ دیکھیں اگر کوئی بولتا ہے کچھ اس کے منہ توڑنے سے حل نہیں ہوگا، وہ بولتا ہے تم اچھا کر کے دکھاؤ۔ ہر مخالفت کا جواب کام ہے۔ احسان بھائی بس آخری بات، کیونکہ مجھے پتہ ہے لمبا گورکھپور سفر کر کے آ رہے ہیں اور میں بھی چاہتا ہوں کہ رات کی تنہائی میں کچھ قیمتی باتیں آپ کو بتا کر جاؤں۔ ایسے میں ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے، آئین کے مطابق ہم کن ذمہ داری کو ادا کریں؟ تو اس نے ایک انٹرویو کے ذریعے بات کہی جو بات پوری دنیا میں پھیلی، آج بھی اخباروں میں درج ہے۔ کہا ایک مرتبہ میں ایک ریلوے اسٹیشن کے قریب سے گزر رہا تھا، کہا میرے پاس وقت تھا اور میں ٹکٹ کاؤنٹر کے قریب جو ادھیکاری بیٹھا تھا ٹکٹ کاٹتا تھا اس کے پاس بیٹھ گیا، بیٹھ کر اس سے باتیں کرنے لگا۔ باتیں کرتے کرتے ایک شخص اس ریلوے کاؤنٹر کے قریب آیا اور ریلوے کاؤنٹر کے قریب آنے کے بعد میں نے اس کے معاملات کو دیکھا، میرے دل کی دنیا بدل گئی، میرے دل کی کیفیت بدل گئی۔ لوگوں نے کہا کیا دیکھا؟ کہا میں وہیں بیٹھا تھا، میں نے اسلام کے بارے میں بہت سنا تھا، کبھی اچھا سنا کبھی غلط سنا کبھی کیا سنا، میرے دل میں منافقت بیٹھ گئی اسلام کے لیے۔ کہا جب وہ قریب آیا نا تو قریب آنے کے بعد
اس نے ٹکٹ کاؤنٹر والے سے کہا مجھے ایک فلاں جگہ کی ٹکٹ دے دیجئے، مجھے ایک ٹکٹ دے دیجئے۔ ٹکٹ کاؤنٹر والے نے ٹکٹ کاٹا اور ٹکٹ کاٹنے کے بعد اسے دے دیا۔ جب اسے دیا اس نے ہاتھ میں ٹکٹ پکڑا اور ٹکٹ پکڑنے کے بعد اسے پھاڑ کر پھینک دیا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ مجھے بڑا تعجب ہوا، میں بہت حیران و پریشان ہوا، میری عقل حیران انگشتے بدن دان ہو گئی، اتنی میری عقل حیران ہوئی، اتنی پریشان ہوئی کہ یار میں نے آج تک ایسا معاملہ کہیں دیکھا ہی نہیں۔ لوگ ٹکٹ لینے کے بعد حفاظت کے ساتھ رکھتے ہیں، اپنے پرس کے اندر رکھتے ہیں، لیکن اس نے ٹکٹ لے کے پھاڑ کر پھینک دیا۔ کہا مجھے تعجب ہوا، میں بھی تعجب میں، ٹکٹ نکالنے والا بھی تعجب میں۔ اس نے کہا نوجوان اگر تمہارے پاس وقت ہو تو میں کچھ پوچھ سکتا ہوں؟ اس نے کہا بالکل پوچھیں۔ کہا تمہارا کام سب سے جدا ہے، 40 سال کے کیریئر میں میں نے کسی کو ٹکٹ لے کے پھاڑتے ہوئے نہیں دیکھا بلکہ سب کو سنبھال کر رکھتے ہوئے دیکھا۔ تم نے ٹکٹ کس لیے پھاڑا؟ اس نے کہا سنیں، میں اپنے گھر سے نکلا، مجھے ریلوے میں سفر کرنا تھا لیکن ٹرین نکلنے والی تھی، میرے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ میں ٹکٹ لے کے ٹرین پہ سوار ہو جاؤں۔ کہا اتنا وقت نہیں تھا، میں ڈائریکٹ ٹرین پہ سفر کرنے کے لیے بیٹھ گیا اور جب میرا اسٹیشن آیا میں اتر گیا، اترنے کے بعد باہر آ گیا، مجھے کوئی ٹی سی بھی نہ ملا۔ جب میں باہر آیا نا تو میں نے کہا اتنے روپے کا سفر میں نے فری میں کر لیا ہے، اتنے روپے کا سفر میں نے فری میں کر لیا ہے۔ کہا میرا ضمیر زندہ ہوا اور میں قریب آیا، کاؤنٹر کے میں نے ٹکٹ لے لیا اور ٹکٹ لے کے میں نے پھاڑ کر پھینک دیا اس نیت کے ساتھ کہ جو میں نے سفر کیا ہے اتنا پیسہ ریلوے کو پہنچ جائے تاکہ ریلوے کا نقصان نہ ہو۔ وہ ٹکٹ کاؤنٹر والا کہتا ہے، وہ ادھیکاری کہتا ہے کہ مجھے تعجب ہوا کہ تم ٹرین کے اندر بیٹھے، اپنے سفر کو مکمل کر لیا، اپنے اسٹیشن پہ اتر گئے، تمہیں کوئی ٹی سی نہ ملا، کسی نے تمہیں نہیں دیکھا، تم باہر بھی نکل گئے، تم آزاد تھے، تم چاہتے تو چلے جاتے، تمہیں کسی نے نہ دیکھا، پھر تم یہاں ٹکٹ لینے کیوں آ گئے؟ اتنا سننا تھا۔ وہ بول پڑتا ہے مجھے کسی نے دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، کسی کی نظر پڑی ہو یا نہ پڑی ہو، مجھے دنیا کی فکر نہیں ہے، مجھے کسی کی فکر نہیں ہے، اگر مجھے فکر ہے تو رب کائنات کی فکر ہے، رب کردگار کی فکر ہے، سارے جہان کے مالک و مختار کی فکر ہے، اپنے نبی کی فکر ہے۔ ارے کوئی سوال کرے یا نہ کرے لیکن کل میرا رب مجھ سے سوال کرے گا، میرا رب میرے بارے میں پوچھے گا، مجھے دنیا کو نہیں دکھانا ہے، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے تو یہ دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی آخرت۔ اللہ اللہ کہنے والے نے کہا اس کے عمل کو دیکھ کر میری دنیا بدل گئی، میری سوچ بدل گئی، میرے خیالات بدل گئے۔ تو آج بھی اپنے اچھے کریکٹر کے ذریعے ہم اسلام کا اچھا نظریہ پیش کر سکتے ہیں۔ پھر نبی کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل ہے جس کو رب نے ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو پھر گفتگو ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔